السلام علیکم، آپ کو کلاسک ناول ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ تو چلیں بڑھتے ہیں آج کے ناول کی جانب۔ دیدار یار کی خاطر حصہ ششم۔ رات کے 10 بجے غفران بخت تھکا ہارا گھر لوٹا تھا۔ اس زمین کے معاملات نپٹاتے اس کو رات ہو گئی تھی۔ وہ صبح سویرے کا نکلا ہوا تھا، اب اس پہر گھر واپس آیا تھا۔ بھوک سے اور تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا۔ کچن سے آتی کھٹر پٹر کی آوازیں سن کے وہ کچن کی طرف چلا آیا تھا۔ وہ آنکھیں مسلتا کچن میں داخل ہوا تھا۔ کچن میں روحین سلیب پر رکھے چولہے کی طرف متوجہ تھی۔ سیاہ بالوں کی چٹیاں کمر پر جھول رہی تھی۔ آپ اس وقت کچن میں کیا کر رہی ہیں؟ بھگت نے اس کو اس وقت کچن میں کھڑا دیکھ کے حیرانی سے استفسار کیا۔ روحین جو اپنے دھیان میں مگن کھڑی تھی، اس کی آواز میں بدک کے پیچھے ہٹی۔ آپ؟ روحین نے اس کو سامنے پا کر حیرت سے پوچھا۔ میرے سوال کے بدلے سوال مت کیا کریں، آپ کو 1000 بار منع کیا ہے۔ آپ اس وقت کیوں ہیں کچن میں؟ ملازم کدھر ہے صاحب؟ بھگت نے اس کے سراپے سے نظر چراتے ہوئے کہا۔ اتنا چھوٹا سا کام میں خود بھی کر سکتی ہوں، ملازموں کو اس وقت زحمت دینا مناسب۔ روحین نے دھیمے لہجے میں جواب دیا تھا اور چائے کے برتن کے نیچے آگ کو ہلکا کیا تھا تاکہ اچھے سے چائے بن جائے۔ بھگت نے اس کو غور سے ایک بار دیکھا تھا، جو بولتے ہوئے نہایت معصوم لگ رہی تھی۔ اس کی تھکاوٹ رنجو ہونے لگی تھی۔ تو پھر تھوڑی زحمت میرے لیے بھی کر کے ثواب کما لیں۔ بھگت نے اس کے پاس جا کے مانی خیزی سے کہا تھا۔ جی؟ روحین نے ناسمجھی سے کہا۔ محترمہ شوہر اس وقت تھکا ہارا باہر سے آیا ہے، 2 بول پیار کے نہ صحیح، کم از کم روٹی پانی کا ہی پوچھ لیں۔ بھگت نے اس کا ہاتھ پکڑ کے دھیان اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ دیکھیں آہستہ بولے، کوئی سن لے گا، روحین نے بدک کے کہا تھا۔ روحین مجھے کھانا گرم کر کے دے دیں، میں اس وقت بحث یا آپ کے کسی بھی لیکچر کے موڈ میں نہیں ہوں۔ بھگت کا موڈ ایک دم سے بگڑا تھا، اس نے غصے سے کہا اور کچن میں پڑے کھلوتے ڈائننگ ٹیبل پر جا کے بیٹھ گیا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصادق روحین قدم اٹھاتی فریج کی جانب بڑھی تھی۔ اس کا دل یہ سوچ سوچ کے ہی حلق میں آ رہا تھا کہ اگر کسی نے اس کو یوں اکیلے بھگت کے ساتھ کچن میں دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ کہیں سب کو پتہ چل گیا تو یہ چھت بھی جانی تھی ہاتھ سے۔ بھئی آپ آگے؟ مام نے کچن میں اندر آتے ہوئے کہا تھا۔ مام کو کچن میں دیکھ کے شرمندگی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کیا سوچے گی اس کے بارے میں۔ ہاں ابھی آیا ہوں بس، غفران نے چھوٹی بہن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کھانا گرم کر دوں؟ مام نے بھگت سے پوچھا تھا۔ یہ کام میں ایک عدد عظیم ہستی کو دے چکا ہوں، مگر مجھے پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ بھگت نے پیچھے مڑ کے روحین کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اتنا بھی اب روب ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بچی کو پریشان کریں گے تو کام کیسے کرے گی؟ میں خود گرم کر دیتی ہوں۔ مام نے فوراً روحین کی سائڈ لی تھی۔ بیٹھی رہو، تم محترمہ کو بھی اپنے فرائض کا پتہ ہونا چاہیے، غفران نے دل گھٹتے ہوئے کہا تھا۔ روحین تو ان کے رشتے کو سرے سے نظر انداز کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ ان دونوں کی باتوں سے اور غفران کی اپنی پشت پر پڑتی نرم گرم نظروں سے کنفیوز ہوتی ہوئے اپنی سوچوں میں غلطاں کھانا گرم کر کے ٹیبل پر رکھنے کے لیے آئی تھی۔ تبھی اس کا پیر مڑا تھا، ہاتھ میں پکڑی ٹرے ہاتھ سے چھوٹی تھی اور منہ کے بل ٹیبل پہ گرتی بچی تھی۔ شیشے کے میز پہ توازن برقرار رکھنے کی زور سے دایاں ہاتھ رکھ گیا، بدلے میں شیشے کی میز سے اپنا ہاتھ زخمی کروا بیٹھی۔ دھڑ کی آواز سے شناکا ہوا تھا۔ یا خدا، دھیان کدھر ہے آپ کا؟ غفران بخت اس کے ہاتھ سے خون کا فوارہ نکلتے دیکھا تو زور سے دھاڑا تھا۔ یہ تو اتنا خون بہہ رہا ہے بھائی، ماں نے پریشان ہوتے ہوئے کہا تھا۔ روحین بھی اب بنا آواز رو رہی تھی۔ تو جلدی سے کوئی کپڑا لے کر آؤ، بھگت نے خون دیکھ کے اس کے آواز باختہ ہوتی مام سے کہا۔ جی جی میں لے کر آتی ہوں۔ مام عجلت میں باہر کی جانب بھاگی تھی۔ ادھر بیٹھے آگے، روئے مت شاباش، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ بھگت اس کو تکلیف میں دے کے خود بخود نرم پڑا تھا۔ خون، روحین آنسوؤں اور تکلیف کے درمیان بدقت بولی تھی۔ بخت کا دل زخمی ہوا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو خود میں سمیٹ لے۔ ریلیکس، میں آپ کے پاس ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا، ہلکا سا کٹ ہے بس، بخت نے اس کا چہرہ ایک ہاتھ سے تھامتے ہوئے کہا تھا۔ دایاں ہاتھ مسلسل وہ اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا، اس کا پہنا ہوا سفید سوٹ بھی خون سے رنگ رہا تھا۔ ریلیکس، میں آپ کے پاس ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا، ہلکا سا کٹ ہے بس، بخت نے اس کا چہرہ ایک ہاتھ سے تھامتے ہوئے کہا تھا۔ دایاں ہاتھ مسلسل یوں بخت کے پاس اس کو بیٹھا دیکھ کے وہ سیخ پا ہو گئی تھی۔ روحین ابھی ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو، مام نے روحین کو تسلی دی تھی۔
اس کو کیا ہوا ہے؟ وقت تم کون سا ڈاکٹر ہو؟ ملائکہ نے جلتے بھونتے کہا تھا، جبکہ ملائکہ کی بات سن کے روحین کے اعصاب مزید خطا ہوئے تھے۔ سب برا آج ہی ہونا تھا۔ روحین نے زور سے آنکھیں بھیجتے ہوئے سوچا اور اپنا ہاتھ وقت کی گرفت سے نکالنا چاہا۔ روحین آرام سے بیٹھے رہیں۔ وقت اس کی حرکت پر اس کو ڈانٹتے ہوئے بولا تھا، ماہم میری گاڑی کی چابی لے کے آؤ، میں اس کو ڈاکٹر کے لے کے جاتا ہوں۔ وقت نے ملائکہ کو سرے سے اگنور کرتے ہوئے ماہم کو کہا، جی بھائی۔ ماہم اس کو جواب دیتے جلدی سے وقت کی کمرے کی جانب بولی تھی، کال کر کے کرو، وہ خود لے جائیں گے، اتنا بھی کٹ نہیں آیا۔ ملائکہ نے ایک بار پھر بہت داخلت کی تھی۔ ملائکہ میں خود جاؤں گا، یہ کوئی وقت نہیں ہے ڈرائیور کے ساتھ بھیجنے کا، تم جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو۔ وقت نے ملائکہ کو کہا تھا، اگر ڈرائیور انکل اس کے لیے اجنبی ہے تو تم بھی اجنبی ہو آپ کے۔ ملائکہ نے تلخی سے کہا، میں اس وقت کسی بھی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، اٹھو روحین۔ وقت نے ملائکہ کو کہتے ہوئے روحین کو کھڑا کیا تھا اور باہر کی جانب بڑھا تھا۔ ملائکہ آگ بگولا ہو گئی، یہ لیں بھائی، میں جلدی سے آتے ہوئے گاڑی کی چابی وقت کو دی تھی۔ روحین گمسم سی تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سارے معاملے میں کیا ریئیکٹ کرے۔ اس کو بس ایک خدشہ تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ بھائی دھیان سے جائیے گا، ماہم نے فکر مندی سے کہا تھا۔ ماہم تم بھی ساتھ آ جاؤ، ورنہ تمہاری بھابھی نے میرا پارا ہائی کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی، وقت نے غصے سے کہا۔ اس وقت روحین کا رویہ اس کو غصہ ہی دلا رہا تھا۔ آؤ روحین، میں ساتھ چلتی ہوں، پلیز تم پریشان مت ہو۔ ماہم نے روحین کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گاڑی کا دروازہ کھولتے ساتھ بٹھایا تھا۔ ماہم اس کو روتا دیکھ کے فکر مند ہو گئی تھی۔ وقت نے گاڑی مین روڈ پر ڈالی تھی۔ اب آنسو بہانا بند کریں گی آپ؟ وقت کے پر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اب آپ کو میرے رونے سے بھی مسئلہ ہے؟ روحین نے روتے ہوئے وقت کو کہا تھا۔ بے تکا رونے پہ مسئلہ ہے؟ وقت نے ڈرائیونگ پر دھیان دیتے ہوئے بیک مرر سے ایک نظر اس کو دیکھا تھا۔ یہ بے رونا بے تکا نہیں ہے، آپ کی کزن کو غصہ آ گیا ہے مجھے آپ کے ساتھ یوں ہوتا دیکھ کے۔ زخمی ہاتھ کی وجہ سے رو رہی ہے، مگر ادھر تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ میری کزن، میرا مسئلہ ہے، آپ کیوں ہلکان ہو رہی ہیں؟ خبردار فضول میں آنسو بہائے، وقت نے بیک مرر سے اس کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، میرا بھی ہے، اس میں آتی ہوں میں۔ اگر اس نے آپ کو دادوں کو بتا دیا تو قیامت آ جانی ہے، وہ تو آپ دونوں کی شادی کروانا چاہتی ہیں۔ روحین نے آنسوؤں کے درمیان اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا تھا، کسی کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے ایک شادی نہیں دن میں تارے دکھا دیے ہیں، فی الحال میں دوسری شادی کا رسک نہیں لے سکتا۔ روحین کی نام آواز سن کے کہا تھا۔ اب روحین نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کلینک آ گیا تھا، شکر تک کہ کوئی گہرا کٹ نہیں تھا۔ ڈریسنگ کروا کے اور پین کلر لے کے وہ لوگ گھر واپس آ گئے۔ روحین کے دماغ سے البتہ ملائکہ کا ریئیکشن نہیں جا رہا تھا، مگر وہ کچھ پرسکون تھی کیونکہ وقت اس کے ساتھ تھا۔ اگلا پورا ایک دن وقت کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہا۔ روحین نے بھی اپنے کمرے سے نکلنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ اس دوران ماہم اور ذکیہ بیگم نے اس کا پورا خیال رکھا تھا۔ ذکیہ بیگم لنچ کی تیاری کر رہی تھی جب بڑی اماں ان کے پاس آ کے بیٹھ گئیں۔ وقت گھر کیوں نہیں آ رہا؟ بڑی اماں نے بیٹھتے ساتھ ہی پوچھا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کام کو کیسے یہ لڑکا دماغ پر سوار کر کے رکھتا ہے، کام کی وجہ سے نہیں آ پایا گھر۔ میری بات ہوئی تھی، آج آ جائے گا انشاءاللہ، ہو سکتا ہے بھائی صاحب وقت کے بابا بھی آ جائیں شہر سے۔ ذکیہ بیگم نے بڑی اماں کو تفصیل سے آگاہ کیا۔ چلو اچھا ہے کہ گھر آ جائے، مجھے بھی ان سے بات کرنی ہے، بڑی اماں نے پرسوچ انداز میں کہا تھا، جبکہ ذکیہ بیگم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کون سی بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ ان کو فکر نے آن گھیرا تھا۔ ملائکہ بتا رہی تھی پرسوں رات کو اس بچی کو چوٹ لگی ہے۔ بڑی اماں نے ذکیہ بیگم سے استفسار کیا تھا۔ جی اماں، کافی چوٹ آئی ہے بچی کو۔ دیکھو ذکیہ، تم اب بچی نہیں ہو، آج کل کے ماحول کے بارے میں جانتی ہو، وہ جو جہان بچی ہے، ہم نے ہمدردی میں اس کو گھر تو رکھ لیا ہے، مگر اس سے مزید میں کوئی رعایت نہیں دے سکتی۔ ہمارے گھر میں بھی جوان لڑکا ہے، میں نہیں چاہتی کل کو کوئی مسئلہ ہو۔ آپ اپنے بچے پہ اعتماد رکھیں، وہ ایسا کچھ غلط کام نہیں کرے گا، آپ اس کو جانتی ہیں، وہ جو بھی کرتا ہے حق سچ پہ کرتا ہے۔ باقی آج کل کے بچے اپنی زندگی کے اہم فیصلے کرنے میں خود کو خود مختار سمجھتے ہیں۔ ذکیہ بیگم نے ایک نظر بڑی اماں کو دیکھتے ہوئے اپنی بات کہی۔ مجھے امید ہے سب اچھا ہی ہوگا، بڑی اماں نے صرف اتنا کہا تھا۔ نہ جانے اب آگے یہ بات کیسے کھلنی تھی، کس اپنی سوچ کا سامنا کرنا پڑنا تھا۔ وقت آج ٹائم سے گھر آ گیا تھا، خود بخود اس کے قدم روحین کے کمرے کی جانب بڑھے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، ایک قابل دید منظر نے اس کا استقبال کیا تھا۔ روحین کھلے بالوں سمیت دوپٹے کے بغیر بیڈ کے کونے پر بیٹھی ہوئی تھی، چہرے سے بیزاریت اور بے بسی چھلک رہی تھی۔ غصے سے ناک کے نتنے پھولا رکھے تھے اور غصے سے ہیئر برش کو بیڈ پہ پٹکا تھا۔ ایک ہاتھ میں پٹی ہونے کی وجہ سے وہ بال بنانے میں مشکل کا شکار ہو رہی تھی۔ سفید رنگن میں غصے کے عنصر سے لالی رچ بس گئی تھی، وہ جو منظر کو جان لیوا بنا رہی تھی۔ وقت اپنے ہونٹوں پہ آئے مسکراہٹ کو دباتا اندر داخل ہوا۔ ہاتھ کیسا ہے؟ وقت نے اس کو سامنے کھڑا ہوتے سوال پوچھا تھا۔ جیسا کل تھا، اور اس کا کریڈٹ آپ کو ہی جاتا ہے، روحین بیزاریت سے بولی تھی۔
میرا کیا قصور ہے اس میں؟ وقت نے اس کے سبھی چہرے کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ نہ آپ کچن میں آتے نہ یہ سب ہوتا۔ روحین نے اس کو اس کا قصور گنوایا تھا۔ لا حول، کچھ خدا کا خوف کریں بیگم صاحبہ، آپ مجھے دیکھ کر اپنا ہوش نہ کھویا کریں اور نہ یہ سب ہو۔ وقت نے اس کے پاس جھکتے ہوئے ہیئر برش اڑاتے ایک گہری نظر اس کے سراپے پر ڈالی تھی۔ روحین اس کی نظروں سے ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ فوراً اپنے حلیے کا خیال آتا دوپٹے کی تلاش میں ہاتھ دوڑائے تھے۔ نتیجے میں زخمی ہاتھ دب بیڈ پر لگا تھا اور کرا اٹھی تھی۔ محرم ہوں آپ کا، ان پردوں کی ضرورت نہیں آپ کو میرے سامنے، اب چپ کر کے میرے سامنے بیٹھی رہی، میں بال بنا دیتا ہوں۔ وقت نے اس کو کندھوں سے پکڑ کے اس کی پشت اپنی طرف کی تھی۔ روحین کے تو جیسے سارے جسم کا خون خش ہونے کو تھا، جبکہ وقت اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آپ کے بال بہت خوبصورت ہیں، وقت دھیرے سے اس کے کان کے پاس بولا تھا۔ روحین کے جسم میں ایک عجیب سا احساس سرعیت کر گیا تھا۔ اس کے محرم اس کے حد سے قریب تھا، اس کی قربت جان لیوا ثابت ہو رہی تھی۔ روحین ساکن ہو گئی۔ پتھر کی کیوں ہو گئی ہیں؟ جب کوئی تعریف کرتا ہے تو جواب میں اس کو شکریہ بولتے ہیں۔ وقت نے ایک نظر اس کو دیکھتے ہوئے اس کے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے کہا۔ اس کو نارمل کرنا چاہتا تھا۔ ہلکے بھورے رنگ کی سلکی سی زلفیں روحین کی شخصیت کو اور نکھار دیتی تھی۔ بے ہوش نہ ہو جانا آپ، پہلے ہی میرے ذمے آپ ایک ستم ڈال چکی ہیں، غفران بخت نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ روحین جھٹ سے دوپٹہ اٹھاتے اپنے آپ کو کور کرتی رخ موڑ گئی تھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی اداؤں پہ بخت کو ٹوٹ کے پیار آیا تھا۔ اب آرام سے لیٹ جائیں اور ریسٹ کریں، ہاتھ کو زیادہ حرکت نہ دیں، کوئی کام ہو تو آپ کا خادم حاضر ہے۔ بخت نے اس کو ہدایت کی تھی اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا، کیونکہ جانتا تھا اب اس کو اس کی طرف سے جواب نہیں آئے گا۔ وہ شہنا تھا اس کے سامنے، اس کے ڈر اور خوف آ جاتے تھے جو اس کو کوئی امید باندھنے نہیں دیتے تھے۔ ماہم آج کوچنگ کلاسز سے فارغ ہو کے باہر نکلی تھی تو نظر ایان آیا تھا، جس دن سے ایان نے اپنی پریشانی کا ذکر جانے انجانے میں ماہم سے کیا تھا۔ ماہم کے دل میں ایک سافٹ کارنر سا بن گیا تھا۔ وہ ایان کے بارے میں اب حساس ہو کے سوچنے لگ گئی تھی۔ تھوڑا آگے بڑھی تو کچھ دو گرلز تھیں جو ایان سے کچھ بات کر رہی تھی۔ ماہم آگے بڑھی تھی۔ سر آپ ہوم ٹیوشن نہیں دیتے؟ ایک لڑکی نے ایان سے کہا۔ جی نہیں، کیوں آپ کو چاہیے کیا ہوم ٹیوشن؟ ماہم نے پاس آ کے پوچھا۔ جی سر بہت اچھا پڑھاتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میرے ایگزامس کی تیاری اچھی ہو، لڑکی نے کہا تھا۔ تو یہ کوچنگ سینٹر کیوں بنایا گیا ہے پھر؟ یہ بھی ایگزامس کی تیاری کے لیے بنایا گیا ہے، ماہم نے تیکھے لہجے میں کہا تھا۔ جی مگر یہ فوکس نہیں ہوتا اتنا، مگر یہاں پہ فوکس نہیں ہوتا اتنا۔ پاس کھڑی لڑکی نے بھی اب گفتگو میں حصہ لے لیا تھا۔ بات تو ویسے بالکل درست ہے، ماہم کو دیکھ کے ایان نے بھی اب لکما دیا تھا۔ ماہم کا دل جل کے خاک ہوا تھا۔ یہ تو ہے ہی ٹرکی۔ سر کل کیک کیسا بیک ہوا تھا؟ سوال پھر پہلے والی لڑکی نے کیا تھا۔ بہت ٹیسٹی تھا، ایسے لگ رہا تھا کسی بیکری میں بیک ہوا ہے۔ ایان نے تعریفوں کے پھول باندھے تھے۔ ندیدہ، بھوکا، بچپن سے اب تک میرے ہاتھ کے بنے ٹھونستا آیا ہے، آج تک کبھی تعریف نہیں کی۔ اب دیکھو ذرا، ماہم نے جل کے سوچا تھا۔ یہ کوچنگ سینٹر یا ٹیسٹنگ سینٹر؟ ماہم نے سہزی انداز میں کہا۔ آپ سر کی اسسٹنٹ ہیں؟ دوسری لڑکی نے اب ضد ہو کے کہا تھا۔ ماہم کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ مجھے آج گھر جلدی جانا ہے، مجھے گھر چھوڑ دو تم، یا یہیں کھڑے ہو کے انٹرویو دینا ہے؟ ماہم نے جل بھن کے کہا تھا۔ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں، اوکے خدا حافظ، ایان نے جلدی سے کہا تھا، کہیں واقعی وہ چلی نہ جاتی، اور ماہم کے پیچھے ہو لیا تھا۔ ہوم ٹیوشن شروع کر دو، لوگ تو پڑھنے کے لیے مر رہے ہیں، ماہم نے ساتھ چلتے ایان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آئیڈیا اچھا ہے، ایان نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تم تو ہو ہی ٹھرکی، کیسے ندیدوں کی طرح ان کی کیک کی تعریف کر رہے تھے۔ میرے ہاتھ کا بنا کیک تم بچپن سے ڈھونستے آئے ہو، مگر ایسے کبھی تعریف نہیں کی۔ اب زہر کھلاؤں گی تمہیں، ماہم نے آنکھیں بڑی بڑی کر کے اس کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ اتنا غصہ کس بات پہ ہے؟ جیلس ہو رہی ہو کیا؟ ایان نے کہہ کر روکتے ہوئے ماہم سے پوچھا تھا۔ مجھے کس پاگل کتے نے کاٹا ہے جو میں جیلس ہوں گی؟ ماہم نے اس کو گھورا تھا۔ اچھا بات کرو، ایک منٹ میں جنگلی بلی بن جاتی ہو، ایان نے ماہم کو پرسکون رہنے کو کہا تھا۔ اپنا خون مت جلاؤ، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اپنا ہی تو خلوص سے کہا گیا جملہ اپنے اندر پیار و محبت کے کئی رنگ لیے ہوئے تھا، جس کو ماہم نے شدت سے محسوس کیا تھا اور رخ پھیر گئی۔ ایان کے ہونٹوں پہ نرم مسکراہٹ آن کے رکی تھی۔ روحین ٹہلتے ہوئے جیسے ہی لان میں آتی ہے، اس کو گیٹ سے اندر داخل ہوتا دکھائی دیتا ہے، مگر کچھ غلط ہونا اس کو کلک کرتا ہے۔ روح بگ کے منہ سے الفاظ نکلے تھے، اس کے آواز میں موجود سوز اور تکلیف کی شدت روحین کے دل کو تڑپا دیتی ہے۔ کیا ہوا آپ کو؟ روحین نے تڑپتے ہوئے اس سے استفسار کیا تھا۔ اس حالت میں بھی وہ روحین کو پاس پا کے مسکرا دیتا ہے۔
آپ میری روح ہیں، صرف میری۔ وقت نے دایاں ہاتھ میں اس کا چہرہ لیتے ہوئے جنونی انداز میں کہا تھا۔ روحین اس کو اس حالت میں دیکھ کے بری طرح رو رہی تھی۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، کیا ہوا ہے؟ کوئی ہے؟ پلیز ان کو دیکھے روحین اب حلق کے بل چیخی تھی۔ پہلے بتائیں، آپ میری روح ہے نا؟ وقت زخمی حالت میں بھی بدید تھا، بالکل دیوانوں کی سی حالت تھی۔ روحین کا دل کٹ رہا تھا اس کو یوں دیکھ کے۔ جی میں بس آپ کی ہوں، روحین آنسوں کے درمیان بولتی۔ وقت وہ شانت کر گئی تھی۔ وقت نے پرسکون ہوتی آنکھیں موندی تھی، تبھی اس کی آنکھ سے ایک پانی کا قطرہ بہہ نکلا تھا جس کو دیکھ کے روحین ساکت ہوئی تھی۔ وقت کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، اس کے بند ہوتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ روحین کی جان تب ہوا ہوئی جب وقت کا سر ایک طرف کو لڑک گیا تھا۔ روحین اب چیخیں مارنا شروع کر دی تھی۔ کوئی ہے؟ پلیز میری مدد کرو۔ وقت پلیز آنکھیں کھولیں۔ تبھی اس کا موبائل بجا تھا۔ روحین نے جلدی سے روتے بلکتے فون کان کو لگایا تھا۔ تو مل گیا تحفہ مسز بک کو، ساما نے گھٹیا لہجے میں کہا تھا۔ روحین کا دل اب پھٹنے کو تھا۔ بک کی اس حالت کا ذمہ دار اسامہ تھا۔ ایک بار پھر روحین کسی معصوم کی اس حالت کا ذمہ دار بن گئی۔ اسامہ بھائی، کیا کیا ہے آپ نے بک کے ساتھ؟ اب تو چھوڑ دو یہ اسامہ کہنا، شوہر تمہارا مرنے والا ہے، اس کے بعد تم میری دلہن بنو گی، اسامہ نے غلیظ لہجے میں ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اس کی پلاننگ پہ روحین کا دل کانپ اٹھا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا بک کو، خبردار جو آپ نے کچھ بھی گھٹیا بولا، روحین شدت سے چلائی تھی۔ اتنا پیار اپنے شوہر کے لیے، مجھے ترس آ رہا ہے اپنی بلبل پہ، اسامہ نے اس کی حالت سے لطف اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ روحین کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر گر گیا تھا۔ وقت آنکھیں کھولیں، روحین نے بک کو پکارا تھا۔ اس کا سر گود میں رکھے وہ پیار سے تبک رہی تھی۔ اس وقت صرف بک کی فکر تھی اس کو۔ روحین کا سارا جسم پسینے سے شراب بور ہو گیا تھا۔ خوف اور ڈر سے اس کے ہونٹ خشک ہو گئے، اس کا جسم پوری طرح لرز رہا تھا۔ وہ پوری شدت سے کسی کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ تبھی اس کی آنکھ کھلی تھی، پسینے میں شراب بور اس کا برا حال تھا۔ وقت وہ اندھیرے میں بھی وقت کو ٹٹولنے لگی۔ اس وقت اس کے حساب پہ صرف وقت ایک شخص کی فکر سوار تھی، وہ تھا اس کا شریک سفر، اس کا وقت۔ وہ وقت کو دیکھنا چاہ رہی تھی۔ وہ اندھیرے اور اپنے ڈر کی پرواہ کیے بغیر، جوتوں کے بغیر بیڈ سے نیچے اتری اور دوپٹے کی پرواہ کیے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ وہ تیزی سے باہر لان کی جانب بھاگ کے جا رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اندر آتے وقت سے روحین کی زبردست ٹکر ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ ایسے کیوں بھاگ رہی ہیں؟ بک جو تھکا ہارا گھر آ رہا تھا اس کو یوں بھاگتے دیکھ کے تشویش سے بولا۔ دوسری طرف بک کو اپنے سامنے دیکھ کے روحین کو تھوڑا سکون ہوا، مگر ابھی بھی وہ خواب کے زیر اثر تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ روحین روتے ہوئے بک سے پوچھا اور ساتھ ہی ہاتھ لگا کے اس کے چہرے کو ٹٹولا، کیونکہ خواب میں کچھ دیر پہلے اس کے چہرے پر خون لگا ہوا تھا، جبکہ وقت اس کے اس رویے پر شش و پنج میں مبتلا ہو کے رہ گیا۔ جی میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وقت نے اس کو کندھوں سے پکڑ کے اپنے سامنے کرتے ہوئے پوچھا۔ مگر وہ اسامہ بھائی اور خون نکل رہا تھا آپ کا۔ روحین نے ایک بار پھر سے وقت کے سر پہ ہاتھ پھیر کے زخم کو ٹٹولا، جبکہ وقت اس کی کیفیت سمجھ چکا تھا۔ وہ اس وقت کسی خواب یا ڈر کے زیر اثر تھی جو اس حالت میں یوں گھوم رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ آئیں۔ وقت کو یوں رات کی اس پہر اس کے ساتھ راہداری میں کھڑا ہونا مناسب نہیں لگا۔ وہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے اپنے کمرے کی جانب لے گیا۔ روحین اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ وقت اس کو سنبھال رہا تھا کسی قیمتی متاع کی طرح۔ روحین، وقت کے لمس سے کسمس آئی۔ وقت، روحین کے منہ سے بے ربط نکلا۔ وقت نے لبیک کہا تھا۔ وقت بے اختیار ہوتا روحین کے قریب ہوا تھا۔ روحین منہ میں ہلکی سی بڑبڑائی۔ وہ باہر روحین نے خالی نظروں سے وقت کو دیکھتے ہوئے انہی الفاظ کو دہرایا تھا جو اس کے دماغ میں چل رہے تھے۔ وقت سمجھ گیا کہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ دیکھو باہر کچھ بھی نہیں ہے، میں ادھر ہوں، تم آرام سے اب لیٹ کے سو جاؤ۔ شاباش، وقت نے روحین کو بستر کی جانب کرتے ہوئے پیار سے کہا، مگر روحین نے پھر سے کچھ کہنا چاہا، مگر کچھ نہیں، باقی باتیں صبح۔ چلو شاباش، ٹائم بہت ہو گیا ہے، اب سو جاؤ، میں ادھر ہوں پاس ہی۔ وقت نے اس کو بیڈ پہ لٹا کے اس پہ چادر اوڑھتے ہوئے کہا، اور روحین اتنا ذہنی طور پر تھک چکی تھی کہ بلا چوں چراغ کیے وقت کی ہر ایک بات پر لبیک کہتی گئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وقت اس کی اس تابع داری پر غش کھا جاتا۔ روحین بستر پر لیٹتے ہی نیند کی وادی میں چلی گئی تھی۔ وقت اس کے پاس بیٹھا، پیار سے اس کے نقوش کو حفظ کرنے لگا۔ بالوں سے آنے والی خوشبو وقت کو بے قرار کرنے کو کافی تھی۔ دل کی آواز پہ لبیک کہتا ہوں وقت جھکا اور روحین کے ماتھے پر اپنی محبت کا پھول نچھاور کرتا پیچھے ہوا۔ روحین سوتے ہوئے بھی اس کے لمس اور اس کی گرم سانسوں سے کسمسا اٹھی۔ روحین آج اتنی بے خبر سوئی ہوئی تھی کہ اس کو پتہ تک نہ چلا کہ آج وہ اپنے نہیں بلکہ وقت کے کمرے میں سو رہی ہے۔ وہ ہر چیز سے بے خبر محو استراحت تھی۔ اگلی صبح کا منظر کچھ مختلف تھا۔
کچھ ایسا جس کا گمان کبھی اپنی زندگی میں روحین نے نہیں کیا ہوگا۔ ساری رات ایک ہی کروٹ کے بال لیٹے لیٹے اس کا بدن تھک گیا تھا۔ جیسے ہی وہ کروٹ لے کے اپنی بائی جانب مڑا، وہ پوری کی پوری لرز کے رہ گئی۔ نیند کا زور ایک سیکنڈ میں ٹوٹ چکا تھا۔ اس سے اپنا سپنا سمجھتے ہوئے ایک پل کو آنکھیں جھپکائی تھی، مگر منظر جوں کا توں رہا۔ روحین کے بال کھلے ہوئے تو تکیے کا بکھرے تھے، دوپٹہ اس کا آدھا تکیے کے نیچے تھا، آدھا بخت کے مضبوط بازوؤں تلے دبا ہوا تھا۔ بے اختیار اس نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کے اپنی چیخ کو دبایا۔ اس میں اتنا شاک ہونے والی تو کوئی بات نہیں بیگم صاحبہ، آپ کو رخصتی کے بعد آنے والی خوبصورت سویروں کی جھلک دکھا رہا ہوں۔ آپ یہاں کیسے؟ جائیں یہاں سے، فوراً اٹھیں، روحین نے اب کے غصے سے کہا تھا۔ وہ کسی بھی رعایت کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں کیوں جاؤں یہاں سے؟ وقت نے کونہی سے کے بل تھوڑا سا اٹھتے ہوئے اس کی اڑی ہوئی رنگت کو دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں، میرا ہی قصور ہے، آپ سے ذرا سیدھے منہ بات کیا کر لی؟ آپ فری ہی ہو گئے؟ روحین کا غصے سے برا حال تھا۔ آج وہ کسی لحاظ کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اٹھ کے جاتی، وقت نے اس کو واپس بیڈ پہ گرا لیا۔ بہت نوازش آپ کی، ایک دو دفعہ اور ایسے ہی تھوڑے اچھے سے بات کر لیں، مجھ غریب کی زندگی سمجھ جائے گی۔ وقت نے اس کی بات کو انجوائے کرتے ہوئے لگاوٹ سے کہا، ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کے اس کے زلفوں کو کان کے پیچھے کیا تھا۔ یہ روم کس کا ہے؟ اس سے پہلے کہ روحین کچھ کہتی، اس کی نظر سامنے لگے وال کلاک پہ پڑی تھی۔ گھڑی پہ 12 بجنے کا ٹائم تو وہ بھول گئی تھی، مگر جو کمرے کی وال اور چیزیں دیکھ کے اس کی یادداشت واپس آئی، وہ اس کے 14 طبق روشن کر گئی تھی۔ سیمنٹ کا ہے زوجہ محترمہ، اتنا حیران کیوں ہو رہی ہیں آپ؟ ایک رات سو کے اٹھ کے آپ یوں ریئیکٹ کر رہی ہیں کہ آپ مارس پہ آ گئی ہیں، خدا نخواستہ آپ کی یادداشت چلی گئی ہے جو ایسے سوالات کر رہی ہیں۔ نہیں، اس دیوار کو کیا ہوا ہے؟ میرا مطلب پینٹ ہوا ہے۔ بلکہ انتہائی معصومیت کے اس کے سوالات کے جواب دے رہا تھا جیسا کہ کچھ جانتا نہ ہو۔ بخت آپ؟ روحین بے بس ہوتی بلند آواز میں بولی۔ زور لگا کے خود کو بیڈ سے کھڑا کرنے کے بعد روحین نے غصے سے بخت کو دیکھا۔ میں ادھر کیسے آئی ہوں؟ میں؟ اور پھر آپ ادھر کیوں؟ آپ کے روم میں کیا کر رہی ہوں؟ یا خدا کسی کو پتہ لگ گیا تو کیا ہوگا؟ کم آن ریلیکس، بیوی ہو آپ میری، میرے کمرے میں آنا کون سی بری بات ہے؟ آپ کا حق ہے، بلکہ صرف آپ کا ہی حق ہے۔ بخت بھی اب شرافت سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ریلیکس کیسے ہو جاؤں میں؟ آپ کے لیے یہ چھوٹی سی بات ہوگی، میرے لیے نہیں ہے۔ اور یہ بیوی کی گردان مت کیا کریں میرے سامنے۔ جب ہمت آ جائے آپ میں کہ آپ اپنے گھر والوں کے سامنے میرا تعارف اپنی بیوی کی حیثیت سے کروائیں، تب کہیے گا مجھے بیوی۔ روحین کے اندر آج کوئی اور ہی بول رہا تھا۔ وقت بھی حیران کھڑا اس کا یہ روپ دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے یہ الفاظ ہمیشہ کی طرح اس کو آج بھی غصہ دلا گئے۔ یہ کیا آپ مجھے ہر وقت یہ طعنہ دیتی رہتی ہیں؟ ہمت ہے مجھ میں کہ آپ کو اپنے گھر والوں کے سامنے ابھی کے ابھی لے جاؤں میں، مگر پہلے خود سے پوچھیں کہ آپ خود تیار ہیں؟ بولیں اب۔ وقت کو اس کے یہ الفاظ ہمیشہ طیش لا دیتے تھے، جیسے کہ وہ اس کا تمسخر اڑا رہی ہو۔ ایک دفعہ پہلے بھی وہ اس کو اس بات پہ سمجھا چکا تھا، مگر روحین کی وہی بات۔ بلکہ ایسا کرتے ہیں، آج یہ کام پورا کرتے ہیں، چلے میرے ساتھ۔ وقت نے جارحانہ انداز میں روحین کی کلائی پکڑتے ہوئے کہا اور دروازے کی جانب پلٹا۔ میرا نہیں خیال کہ اب اس تکلف کی ضرورت ہوگی۔ اماں بی کی آواز کمرے میں گونجی۔ اماں بی کی آواز پہ وہ دونوں ساکن ہوئے تھے۔ دروازے پہ اماں بی کو کھڑا دیکھ کے دونوں کے قدم خود بخود رک گئے۔ روحین کا تو مانو کمرے میں ماحول حبس زدہ محسوس ہونے لگا، جیسے سانس اٹک رہی ہو۔ وہ زور سے وقت کے شرٹ کو دبوچ گئی، جبکہ اماں بی کی نظر روحین کے بے پرواہ حلیے دونوں کی نزدیکی اور بستر کی حالت پہ تھی۔ اس وقت کمرے میں سب بیٹھے ہوئے تھے۔ وقت بھی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے آنے سے جو گفتگو کا سلسلہ تھا کچھ پل کو تھما۔ سرمد صاحب اور حامد صاحب کو فوراً اندیا پر گھر بلا لیا گیا تھا۔ سکیہ بیگم خوش ہونلا خشک ہوا پڑا تھا۔ اس سے پوچھیں کہ یہ کب اتنا بڑا ہو گیا کہ شادی کا خود فیصلہ کر لیا؟ بڑی اماں نے پہلا سوال داغا۔ مجھے کسی سے بات کرنے کی مہلت نہیں ملی، سب جلدی میں ہو۔ میرا نہیں خیال کہ میں نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے، حلال طریقے سے نہ کیا ہے۔ البتہ ایک غلطی ضرور ہوئی ہے جو میں نے آپ سب کو تب بتایا نہیں۔ غلطی صرف ہم سے چھپا کے رکھنا ہی نہیں تمہاری، یہ نکاح ہی تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے۔ میں کسی صورت میں اس نکاح کو تسلیم نہیں کروں گی، بڑی اماں نے طیش میں آ کے کہا۔ ایسا بھی کون سی ایمرجنسی نافذ تھی جو تمہیں یہ کام کسی کی علم میں لائے بغیر کرنا پڑا؟ حامد صاحب بپرے تھے۔ باہر کھڑی ماہم اور روحین حامد صاحب کی بات سن کے پریشان ہو گئی۔ روحین کو لگ رہا تھا کہ اب وہ اس گھر سے نکال دی جائے گی۔ میں آپ کو سب بتا چکا ہوں۔ اس وقت کے حالات، ولید مجبور تھا، مجھے یہ سٹیپ لینا پڑا۔ وقت نے شکوہ کناں نظروں سے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا، اس
اس کو اپنے باپ سے شاید مخالفت کی امید نہیں تھی. تم نے اپنے دوست کی خاطر ہماری خوشی کو قربان کر دیا. ہم تمہاری شادی ملائکہ سے کرنا چاہتے تھے، بلکہ کرنا چاہتے ہیں. کم آن دادو، وہ میری بہن کی طرح ہے. آپ اس کو کیسے میرے ساتھ اس رشتے میں سوچ سکتی ہیں؟ تایا ابا آپ کو سمجھائیں دادو کو کیوں ایسے ضد کر رہی ہیں. بغت نے کھل کے تجاد کیا. اب تایا ابو یاد آ گئے تمہیں؟ پہلے تو مشورہ لینا بھی مناسب نہیں سمجھا. فضیلت بیگم نے جلے دل سے کہا. میرے خیال میں ہمیں مزید بحث نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اب اس کے مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے. سرمد صاحب نے کل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گفتگو کو مزید تلخ بنانے سے روکنا چاہا. فضیلت بیگم اپنے شوہر کی بات سن کے دل محسوس کے رہ گئی. حال اس بات کا صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ بخت اس لڑکی کو طلاق دے. بڑی اماں نے فیصلہ سنایا تھا. بخت کو یہ لفظ سن کے ہی دھچکا لگا. باقی سب بھی اس فیصلے پہ حیرت زدہ ہو گئے. بھائی گھڑی روحین کے لیے ایک گھڑی بہت سخت تھی. اس کا وجود گویا کسی دھماکے کی زد میں آ گیا تھا. ناول کا بقیہ حصہ اگلی کلپ میں ملاحظہ فرمائیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور ناول پر اپنے نظریات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.